حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے سے بھی بڑے پیر کے پاس لے کے چلتا ہوں، چلو وہاں پر، اور یہ لاتے ہیں ان دونوں کو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دیکھیں، آپ نے ایک کو کہا کہ بیٹا اب پڑھنے دونوں درس نظامی آئے تھے، علماء کا کورس کرنے آئے تھے، آپ نے دونوں کو کہا کہ ایک کو کہا کہ تم نے مدرسے میں داخلہ لے لو جا کے، اور دوسرے کو کہا کہ تم نے میرے دربار کی صفائی وغیرہ کرنی مہمان ہیں، بستر لگانے ہیں، سارے یہ کام کاج تم نے کرنے ہیں۔ پڑھنے دونوں آئے تھے، دونوں عالم دین بننے آئے تھے، لیکن نظر ولایت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضور غوث اعظم کی نظر کسی اور طرف جا رہی تھی۔ آپ نے ایک کو کہا کہ تم نے مدرسے میں داخلہ لینا ہے، اور دوسرے کو آپ نے کہا کہ تم نے میرے دربار کو سنبھالنا ہے، کوئی آئے اسے پانی پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، بستر لگا کے دینا ہے، جھاڑو لگانی ہے، برتن دھونے ہیں، سارے معاملات کو تم نے دیکھنا ہے۔ ایک بچہ جو آیا تھا نوجوان، وہ مدرسے میں چلا گیا، اس نے پہلا سال پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا، پانچواں پڑھا، اب وہ پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے وہ مکمل عالم دین بن گیا۔ وہ عالم دین جب بنتے ہیں، جیسے حافظ بنتے ہیں، تو دستار ہوتی ہے کہ بھائی دستار فضیلت ہے، امامہ شریف باندھا جاتا ہے اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ بچے نے اللہ کی رحمت سے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ اسی طرح جب علماء کا کورس مکمل ہوتا ہے، ان کے لیے ایک محفل رکھی جاتی ہے دستار فضیلت کی، بتایا جاتا ہے دستار، کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا ہے محفل میں، وہ بیان کرتا ہے، اہمیت بتاتا ہے، دستار باندھ دیتا ہے۔ اب کیا ہوا، حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے، پڑھنے دونوں آئے تھے، ایک کو آپ نے مدرسے بھیج دیا، ایک کو دربار پہ بھیج دیا، وہ صفائی کر رہا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، بسترے سیدھے کر رہا ہے، جھاڑو لگا رہا ہے۔ اب یہ دوسرا بن گیا مکمل عالم دین۔ اب ہے دستار کا اجتماع، دور دور علاقوں تک پیغام پہنچ گیا کہ جناب حضور غوث اعظم کے مدرسے میں دستار فضیلت کا پروگرام ہے، بڑے بڑے شیوخ علماء آ رہے ہیں۔ اب بڑی بڑی دور سے دنیا اکٹھی ہو گئی، آ گئی دنیا حضور غوث اعظم کے دربار پر، محفل لگی ہوئی ہے، تلاوتیں ہو رہی ہیں، جناب بیانات ہو رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جب آئی دستار کی باری کہ اب دستار فضیلت ہونے لگی ہے، ہوا پھر کیا، آپ دیکھیں دونوں پڑھنے آئے تھے، ایک بیٹھا ہوا ہے علماء میں اور دوسرا بیٹھا ہے عوام کے اندر۔ پڑھنے دونوں آئے تھے، علماء دونوں بننے آئے تھے، لیکن ایک پڑھتا رہا، وہ عالم بن گیا، بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ اب دوسرا تھا، وہ دربار کی صفائی کر رہا تھا، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ادھر، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صاحب نظر جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑا کمال کرتے ہیں۔ اب دستار فضیلت ہونے لگی ہے، نام بولے جا رہے ہیں، فلاں آ جائے اس کی دستار ہونی ہے، فلانا آ جائے اس کی دستار ہونی ہے۔ اب یہ نام بولے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، جب دستار فضیلت کا کام شروع ہوا، یہ دستار کا عظیم سلسلہ شروع ہوا، دستاریں باندھی جانے لگی ہیں۔ اب وہ نوجوان جو دونوں اکٹھے آئے تھے، ایک سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا عوام میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ تو عالم دین بن گیا ہے، علاقے میں واپس جائیں گے، لوگ اس کے ہاتھ چومیں گے، لوگ اسے امام بنائیں گے، لوگ اسے مسئلہ پوچھیں گے، اور جب میں جاؤں گا لوگ کہیں گے وہ دیکھو نکھٹو ہے، ارے جیسے گیا تھا ویسے کا ویسا خالی آ گیا ہے۔ حضور غوث اعظم نے جب دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور غوث اعظم نے اشارہ کیا، اسے اپنے قریب بلایا، قریب بلا کر جب اسے اپنے سینے سے لگانے لگے، وہ قدموں میں گر کے رونے لگ گیا، رو ہی جا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم نے اسے قدموں سے اٹھایا اور اسے سینے سے لگایا، لگا کے اسے کہا ارے دیوانے روتا کیوں ہے، ارے کیا بات ہے؟ ارے وہ کہنے لگا حضور غوث اعظم ہم دونوں علماء بننے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا، مجھے آپ نے خدمت کے لیے بھیج دیا۔ اب کیا ہے، یہ عالم دین بن گیا ہے، یہ لوگوں کو مسئلے بتائے گا، یہ حدیث کی باتیں بتائے گا، یہ درس دے گا، لوگ اس سے مسائل پوچھیں گے، اسے علم قرآن آتا ہے، اسے علم دین آتا ہے، علم حدیث اسے آتا ہے، اسے بہت سارے علوم آتے ہیں، اور میں وہ نکما، وہ ویسے کورے کا کورا، خالی کا خالی ہوں۔ اب لوگوں میں جائیں گے، لوگ اس کے ہاتھ چومیں گے اور لوگ مجھے باتیں کریں گے، ارے یہ نکما ہے، یہ نکھٹو ہے، ارے جیسے گیا تھا ویسے کا ویسے آ گیا ہے۔ حضور غوث اعظم نے اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو دیکھا اور کہا دیوانے ارے پریشان کیوں ہوتا ہے، ارے تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو کس کے دربار پہ آیا ہوا ہے، ارے تو نے صفائی کسی معمولی دربار کی نہیں کی، ارے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ارے تو کہاں تو نے زندگی گزاری ہے۔ حضور غوث اعظم نے اسے کندھے سے اٹھایا، اسے سینے سے لگایا، لگا کے اسے فرمایا او بندیا، اس نے تو علم ظاہر پڑھا ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، صرف لفظ پڑھے ہیں، اس نے حدیث پڑھی ہے، لفظ پڑھے ہیں، علم منطق پڑھا ہے، لفظوں کو پڑھا ہے، ارے فلسفہ پڑھا ہے، اس نے لفظوں کو پڑھا ہے۔ ارے حضور غوث اعظم نے اسے قدموں سے اٹھایا، اسے سینے سے لگا کے کہا او بندیا جا تجھے مبارک ہو، ارے اس کو تو علم ظاہر ملا ہے، اللہ نے تجھے علم ظاہر بھی عطا کر دیا ہے، علم باطن بھی عطا کر دیا ہے۔